اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ شخص لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا جو اللہ کا شکر ادا نہ کر سکے۔ تو مطلب جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اس نے لوگوں کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کے شکر کے بعد، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس کورس کو کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک بڑی پیاری دعا مانگا کرتے ہیں، وہ دعا ہم سب کو بھی اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ میں تجھ سے تین چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو طیب ہو، اور اے اللہ ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو متقبل ہو، جس کو تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے، اللہ وہ عمل ضائع نہ ہو، اس عمل کو تیری بارگاہ میں قبول کیا جائے۔ تو علماء کرام اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نافع اور دوسری علم غیر نافع۔ تو ہم اللہ سے سوال کریں اللہ علم نافع عطا کر۔ رزق بھی پتہ چلا کہ رزق کی صفت ہے طیبہ، رزق طیب کہتے ہیں جو حلال ہو، جس کے اندر کسی قسم کی محتاجی ذلت شامل نہ ہو، تو اللہ پاک رزق عطا کرنا۔ اور عمل بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عمل مقبول اور ایک عمل مردود، جس کو ریجیکٹ کیا جائے۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ عمل مقبول کا سوال کرتا ہوں، عملا متقبلا۔ تو دیکھیے نا، فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرنے کی کیا مناسبت ہے؟ کیونکہ اس دن کے اندر آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، کچھ نہ کچھ کمانا ہے اور کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے۔ تو اے اللہ جو سیکھیں اس کو نافع بنا، اے اللہ جو کمائیں اس کو طیب بنا، اور اے اللہ جو عمل کریں اس کو متقبل بنا، تیری بارگاہ کے اندر قبول و منظور کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری بھی اللہ سے ہر صبح کی ابتدا میں یہی دعا ہونی چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ جس سے بلائی کا خیر کا ارادہ کرے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث پر میرا آپ کا ہم سب کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے آج دین سیکھنے کا، سیرت طیبہ سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا تو یقیناً میرے رب نے مجھ سے بلائی کا ارادہ کیا۔ تو اس حدیث پر کامل یقین ہونا چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھ سکیں۔ ہماری اس کورس کا نام ہے ریحان السیرہ۔ ریحان کا لفظ سورۃ الواقعہ میں مذکور ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ ریحان اس کا مطلب ہے خوشبو یا مہک۔ تو گویا ہم بھی آنے والے دنوں میں سیرت کی مہک کو لینے جا رہے ہیں، سیرت کی مہک کے ذریعے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت کی خوشبو سے، سیرت کی مہک سے ہمارے کانوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو اللہ معطر رکھے، سنے بھی، دل میں بھی سیرت اترے اور اس پر عمل بھی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق بھی ادا ہو۔ جو کورس آپ کرنے جا رہے ہیں اسے سیرت کی مختلف عربی اور اردو کتب کے مطالعہ سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری کتابیں آپ کے سامنے ہیں سلائیڈز کے اندر کہ جن کے مطالعے سے اس کورس کو تیار کیا گیا۔ وہ میری اور آپ کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تھا نا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو ام المومنین فرمانے لگی کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کانا خلقہ القرآن۔ تو ہمارے اس کورس کے اندر سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اس کی آیات آپ کو دکھائی دیں گی، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی جو اتھینٹک کتب ہیں ان کی صحیح احادیث ہوں گی، اور سیرت کی مختلف کتابیں جن کے اندر الرحیق المختوم، صفوۃ السیرہ النبویہ اور زاد المعاد اور منتخب سیرت مصطفیٰ، السیرہ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، اور اسی طرح دیگر سیرت کی کتابیں انشاءاللہ ہماری اس کورس کے اندر شامل ہوں گی، جن سے مواد کو لے کر اس کورس کو جمع کیا گیا ہے۔ کورس کی تیاری کی گئی، ان سلائیڈز کو تیار کیا گیا، پھر علماء کرام کے سامنے پیش کیا گیا۔ علماء کرام کی ایک ٹیم نے الحمدللہ اس کورس کی نظر ثانی کی، اس کورس کو اچھی طرح سے دیکھا۔ میری حیثیت آپ کے سامنے ایک مدرس یا ٹرینر کی ہے، جو کہ مل کر آپ کے ساتھ اس کورس کو مکمل کرنے کا خواہش مند ہے، اور آپ کی حیثیت متعلمین یا عوام الناس بھی ہے کہ آپ اس کورس کو سیکھیں گے۔ تو یہ ارادہ کیجئے گا، نہ ہم نے صرف اس کورس کو سیکھنا ہے بلکہ لکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور یہ سلائیڈز آپ سب کو دی جائیں گی انشاءاللہ۔ آگے ہم نے دوسرے لوگوں کو پڑھانا بھی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اب دیکھیے، جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے جا رہے ہیں، 4 دنوں کے اندر سیرت نبوی کے اکثر یا مشہور واقعات کو سننے پڑھنے جا رہے ہیں، تو دیکھیے کیسے ہم آسان مؤثر طریقوں میں سیرت نبوی کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حیات مبارکہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ 2 حصے بنتے ہیں، قبل از نبوہ بعد از نبوہ۔ 63 سال کو ذرا تقسیم کیجئے 2 حصوں میں، قبل از نبوہ 40 سال، بعد از نبوہ 23 سال، 40 + 23 = 63۔ تو 63 سالہ زندگی، جس میں نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سال، اور ظاہر بات ہے وہ بھی ہم نے پڑھنی ہے کیونکہ وہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے۔ بعد از نبوہ کی زندگی بھی پڑھنی ہے کیونکہ وہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے۔ پھر بعد از نبوہ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک مکی زمانہ اور ایک مدنی زمانہ۔ مکی زمانہ جو ہجرت سے پہلے کا ہے اور اس کا دورانیہ ہے 13 سال، مدنی زمانہ جو ہجرت کے بعد کا ہے اور اس کا دورانیہ ہے 10 سال۔ تو یہ 23 سال کی زندگی انشاءاللہ بعد از نبوہ کے مکمل ہوگی۔ ہمارا یہ جو کورس ہے اس کے کل موضوعات ہیں 100۔ چلے جی بتائیے، اس کورس کے اندر ہم نے کل کتنے موضوعات کو پڑھنا ہے؟ 100 موضوعات کو، 100 ٹاپکس کو پڑھیں گے نا تو مکمل سیرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہم کتنے موضوعات کو پڑھیں گے؟ 25 موضوعات کو، کل 25، پرسوں 25، ترسوں یعنی جمعرات کے دن اللہ کی توفیق سے 25۔ تو 25 موضوعات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم 4 دنوں میں آسانی کے ساتھ 100 موضوعات کو پڑھ لیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم مکمل اس سے گزر جائیں گے۔ آتے ہیں جی سیرت نبوی کی تعریف۔ جس علم کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس علم کی کیا تعریف ہے؟ تو سیرت نبوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات اور آپ سے متعلق مختلف اشخاص و احوال کے بارے میں ضمنی ترتیب کو مد نظر رکھ کر جو علم مرتب کیا گیا وہ علم سیرت کہلاتا ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات نہیں، بلکہ آپ سے جڑی جو مختلف اشخاص ہیں ان کے حالات و احوال کو ہی پڑھنا۔ مثال کے طور پر آج ہم انشاءاللہ ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ زوجہ محترمہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بارے میں بھی پڑھیں گے، آپ کے چچا ابو طالب کے بارے میں بھی پڑھیں گے، آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اشخاص کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو یہ سیرت نبوی کی تعریف ہے۔ ضمنی ترتیب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب پہلے قبل از نبوہ پڑھیں گے، پھر بعد از نبوہ کے اندر مکی دور پڑھیں گے، اور پھر آخر میں مدنی دور پڑھیں گے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ ہم چلیں گے انشاءاللہ، اور یہی علم سیرت کہلاتا ہے۔ اب جب آپ نے علم سیرت یا سیرت نبوی کو پڑھنے کا ارادہ کر لیا تو ہمارے مقاصد کیا ہے
کیا مقاصد ہے جی ہماری اس کورس کو پڑھنے کے؟ نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر آپ سے محبت کرنے اور آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کا حق ادا ہو سکے۔ نمبر دو، قرآن و سنت کے اندر جو احکامات آئے ہیں ان کی عملی تطبیق کا علم ہو سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام امت تک پہنچائے کن حالات میں پہنچائے، کیسے پہنچائے، ایک عملی پریکٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کر کے دکھایا۔ نمبر تین، سیرت نبی سے حاصل ہونے والے جو ایمانی دروس ہیں ان کو جان کر بلند ہمتی اور اللہ کے دین کی بلندی کا علم ہو سکے۔ نمبر چار، سیرت نبی کو جان کر قرآن مجید اور خصوصاً اسباب نزول، ناسخ منسوخ کا علم ہو سکے۔ نمبر پانچ، سیرت نبی کو جان کر علم تفسیر کو جان سکے، علم حدیث کو جان سکے، علم عقیدہ کو جان سکے، علم شریعت، علم اخلاق، علم معاشرت، سوشل جو علم ہے، علم تربیت وغیرہ کو جان سکے۔ نمبر چھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف خصائص ہیں، معجزات ہیں، سیرت کو پڑھے بغیر ان کا سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر سات، سیرت نبی کے متعلق وارد جو صحیح روایات ہیں ان کو جان سکیں، اور جو من گڑت روایات یا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان سے بچا جا سکے۔ تو یہ ہمارے اس کورس کے مقاصد ہوں گے۔ تو بتائیے آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیں ہم پہلے موضوع کی طرف۔ ہمارے اس کورس کا سب سے پہلا موضوع ہے، اور پہلے موضوع سے پہلے جان لیجئے کہ آج جو ہم نے 25 موضوعات پڑھنے ہیں، موضوع نمبر 1 سے لے کر 10 تک ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں۔ بعثت نبی سے قبل عرب اور روئے زمین میں پائی جانے والی سلطنتیں اور ادیان، کون کون سی سلطنت تھی، کون کون سی ادیان تھے، یہ 10 موضوعات پڑھیں گے۔ موضوع نمبر 11 سے لے کر 20 تک پڑھیں گے۔ موضوع نمبر 20 میں ہم پہنچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہو جاتی ہے، اور موضوع نمبر 21 سے لے کر 25 تک پڑھیں گے، اور 25 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے ہم نے 25 موضوعات مکمل کرنے ہیں۔ موضوع نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت روئے زمین پر مختلف سلطنتیں اور ادیان پائے جاتے تھے۔ تو پہلے تو یہ جانیے کہ ہم سیرت نبوی کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم ان جو سپر پاورز اس وقت پائی جاتی تھی، مختلف سلطنتیں تھیں، ان کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مختلف ادیان کے بارے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آنے والے وقت میں یہی تو سلطنتیں تھیں جن میں سے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل کھڑی ہو جاتی ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں، ان کا تعلق سیرت کے ساتھ ہے۔ کون کون سی ادیان پائی جا رہے ہیں؟ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندو مت ہے، یا دیگر ادیان ہیں، مشرکین ہیں، ان سب کے بارے میں پڑھنا ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی سیرت کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم ادیان کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو یہودیت، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم تھا، اتنا علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی علم تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے۔ تو مدینہ کے اندر یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ خیبر میں بھی یہود آباد تھے، اور ان کا تفصیلی تذکرہ کب آئے گا؟ انشاءاللہ پرسوں کے سیشن میں جب ہم مدنی دور پڑھ رہے ہوں گے تو بنو قینوقا کا تذکرہ بھی آئے گا، بنو نذیر کا بھی، بنو قریظہ کا بھی، اور خیبر کی یہودیوں کا بھی انشاءاللہ۔ عیسائیت کو اگر دیکھیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے۔ مصر کے اندر، شام کے اندر، عراق، حبشہ، روم کے اکثر علاقوں کے اندر عیسائیوں کو اقتدار حاصل تھا۔ جزیرہ عرب کے جو علاقے نجران تھے وہاں پر بھی عیسائی آباد تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اسی طرح یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ دین کو چھوڑ کر ایک جو تحریف شدہ دین تھا اس کو ماننے والے ہو چکے تھے۔ مجوسیت، یہ وہ لوگ تھے جو آگ کی عبادت کرنے والے تھے، سورج کی، ستاروں کی عبادت کرنے والے تھے، اور ان کی جو سب سے بڑی سپر پاور تھی وہ فارس کی تھی۔ فارس کی پاور، روم اور فارس۔ روم کے اندر عیسائی تھے اور فارس کے اندر
مجوسی آگ پرست لوگ تھے۔ چوتھی جو ایک پاور تھی یا دین تھا وہ بدھ مت تھا۔ ہندو یا چین کے جو اس وقت علاقے کے اس کے ارد گرد ہندوستان جس کو آپ کہتے ہیں، ہند عرب کے اندر یا عربی زبان کے اندر اس کو الہند کہا جاتا ہے۔ ہند یا چین کے جو مختلف علاقے تھے ان کے اندر بدھ مت کے جو پیروکار تھے وہ پائے جاتے تھے۔ اگر ہم سلطنتوں کی طرف آئیں تو روم اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ روم عیسائیت کی طرف نسبت کرتے تھے اور فارس دین مجوسیت کے نام لیوا تھے۔ چلیے جی، سوال پوچھتے ہیں ذرا آپ سے چیٹ کے اندر۔ سوال یہ ہے، بتائیے کہ جب بھی روم جب بھی مغلوب ہوتا، روم کی شکست ہوتی، تو مکہ کے مشرکین خوش ہو جایا کرتے اور مسلمان پریشان ہو جایا کرتے، اور فارس یا ایران جب بھی ان کی فتح ہوتی تھی تو مشرکین خوش ہوتے اور مسلمان۔ فارس کی جب بھی شکست ہوتی تو کون خوش ہو جایا کرتا تھا؟ فارس کی شکست کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ خوش ہوتے تھے اور مشرکین پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جن کا ذکر سورۃ روم کی ابتدا میں بھی ہے، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جو بات درست آ رہی ہیں جی الحمدللہ۔ تو سسر حمیرہ ہیں، شیراز صاحب ہیں، سسر مریم ہیں اور تیمور ہیں، بارک اللہ فیکم، سب کے جو بات درست آ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جو روم کے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، مطلب وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے تھے، تو ظاہر بات ہے ان کی فتح سے مسلمان خوش ہو جاتے اور مشرکین پریشان ہوتے۔ اور فارس جو تھے وہاں آگ کی عبادت ہوتی، چاند ستاروں کی عبادت ہوتی، وہ مشرک لوگ تھے، ان کی فتح سے مشرکین مکہ خوش ہو جایا کرتے تھے اور مسلمان پریشان ہوتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ اس وقت کی بنیادی سلطنتیں تھیں۔ پھر ایک بڑی پاور تھی عرب کے بدو قبائل، جنہیں قرآن مجید کے اندر اعراب کہا گیا۔ ان میں سے اکثر کے اندر شرک پھیل چکا تھا، لیکن یہ روم یا فارس کی یا دیگر کسی سلطنت کے تابع نہیں تھے۔ ان کے اندر قبائلی سرداری کا نظام رائج تھا اور اکثر آپس میں ہی لڑا کرتے تھے۔ اب کورس کے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے مکہ مکرمہ کی دینی اور سیاسی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا اس سے پہلے مکہ مکرمہ کی دینی یا سیاسی حالت کیا تھی؟ سیاسی حالت کی طرف اگر آئیں نا تو مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے، خاص کر قریش، یہ بیت اللہ کے متولی تھے، اس کی وجہ سے پورے عرب کے اندر ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کا پیشہ تجارت تھا اور ان کے اندر قبائلی سرداری کا نظام رائج تھا۔ دینی حالت کیا تھی مکہ کے اندر؟ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی، یہ شام سے بت لے کر آیا تو مکہ میں بتوں کی عبادت عام ہو گئی۔ یہ لوگ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو یہ اللہ رب العزت کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانا کرتے تھے، لیکن بتوں کی عبادت کرتے۔ اور بتوں کی عبادت کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ نمبر ایک، بتوں کی عبادت کر کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ نمبر دو، یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ نمبر تین، ہم ان کے نام کی نظر و نیاز اور قربانی دیں گے، جب یہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا سیرت طیبہ پڑھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت کا ایک مقصد بھی یہ بھی تھا کہ یہ جو اللہ کے بندوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان مختلف کمزور قسم کے واسطوں کو گڑ لیا تھا، بنا لیا تھا نا، ان کو ختم کر کے اللہ کے بندوں کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کو یہ پیغام پڑھ کر سنا دیجئے۔ اللہ اکبر۔
ان عرب کے مشرکین کا یہ ماننا تھا کہ جو لوگ فوت شدگان اور نیک لوگ بتوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، ان کے نیک اعمال کی بدولت اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، جبکہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھیں گے، جس کی وجہ سے ان میں ظلم و زیادتی عام ہو چکی تھی. یاد رکھیے گا، جس معاشرے سے قیامت کا تصور، قیامت کی یاد دہانی جتنی کمزور ہوگی نا، ان کے اندر، ان معاشروں کے اندر ظلم و زیادتی اتنی عام ہو جائے گی. کیونکہ جب لوگوں کو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جواب بھی دینا ہے تو پھر وہ ظلم و زیادتی کریں گے. اللہ اکبر. تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے رسول کی بعثت کا مناسب وقت اور اقوام عالم کا انتظار. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت پائے جانے والے ادیان، سلطنتوں اور عرب کے حالات اور ان کی گمراہی کے متعلق آپ نے جان لیا، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کسی نبی یا رسول کی بطور مصلح آمد کس قدر ضروری ہو چکی تھی. کسی مصلح کی آمد کس قدر ضروری ہو چکی تھی. بارک اللہ فیکم. ساتھ ساتھ ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں سے پول بھی لیے جا رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا وہ پولز کا ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے رہیے تاکہ آپ ذرا ایکٹیو رہیں. تو کیا پڑھا چاہیے ہم نے کہ اب ایک ایسا وقت آ چکا تھا روئے زمین پر کہ ایک رسول کی آمد کے سب منتظر تھے. اقوام عالم ایک رسول کی آمد کے منتظر تھے، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے. اور وہ کیا آیت کریمہ تھی جی؟ وہ آیت کریمہ تھی اللہ رب العزت کا یہ فرمان سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا بِهِ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ترجمہ بھی سن لیجئے کہ جب ان کے پاس ایک کتاب آ پہنچی اللہ کی طرف سے، اور وہ کتاب کیسی تھی؟ مصدق لما معہم، وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس ہے. اور یہودی اس سے پہلے کیا کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح طلب کیا کرتے. تو اب جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا تو رسول کے آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ کفروا بہ، انہوں نے اس رسول کا انکار کر دیا. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر کہ اس سے پہلے رسول کی آمد کا انتظار کرتے اور اوس اور خزرج سے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک رسول آئے گا تو ہم اس رسول کے ساتھ مل کر آپ کا مقابلہ کریں گے. اور اب جب وہ رسول آ گیا تو اس رسول کا انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا. تو اللہ رب العزت کی لعنت ہو ان کافروں پر. اب ہم آتے ہیں کہ عیسائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے. بولے عیسائی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے. اللہ رب العزت نے سورۃ الصف کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو تمہارے پاس پہنچی تورات میں سے، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو کہ میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. اور جب وہ رسول ان کے پاس سارے دلائل لے کر آیا، قالو، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. نعوذ باللہ. تو عیسائیوں کا یہ رویہ تھا، یہودیوں نے بھی انکار کر دیا اور عیسائیوں نے بھی انکار کر دیا. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سب منتظر تھے لیکن وہ ایمان نہیں لائے. آپ ذرا تیسری آیت کریمہ اور اس کے موضوع کو پڑھ لیجئے ایک مرتبہ. بارک اللہ فیکم.
جی بارک اللہ فیکم. تو اس سلائیڈ کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے جو لوگ تھے ان کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر مبعوث کیا گیا تھا. سورۃ سبا کی آیت نمبر 28 ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کی طرف بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا متنبع کرنے والا بنا کر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، وہ صرف کوئی عرب کے لیے نہیں تھی یا صرف مکہ مدینہ والوں کے لیے یا حجاز والوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ تمام عالم، تمام جہاں کے لیے تھی، جن و انس کے لیے تھی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. كَافَّةً لِلنَّاسِ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو انبیاء رسول آتے تھے نا، وہ کسی ایک زمانے کے لیے، ایک مخصوص زمانے کے لیے کسی ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کس کے لیے تشریف لائے؟ تمام جہاں کے لیے تشریف لائے، تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، اور ہمارا اگلا موضوع ہے جی کہ رسول کی تعریف کیا ہے. کیونکہ ہم یہ ظاہر بات ہے یہ ورڈ ہم بار بار یوز کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کی تعریف کیا، اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول کا مطلب ہوتا ہے میسنجر، پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا. اصطلاح کے اندر دیکھا جائے تو اس سے مراد اللہ کا وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ وحی کے ذریعے شریعت کے نزول اور لوگوں کی اصلاح کے لیے منتخب کرے. اب ہم دیکھتے ہیں موضوع نمبر 5 میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کون سے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی کو بیان کیا. آپ سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد کون سے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کون سے؟ تو وہ 4 مناصب ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے ہے. اس کے 4 کام ہیں. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرنے والا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں، انہیں گناہوں سے پاک صاف کرنے والے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینے والے، والحکم، اور حکمت کی تعلیم. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ لوگ اس سے پہلے راہ بھٹک چکے تھے، لوگ اس سے پہلے سیدھی راہ کو چھوڑ چکے تھے، وہ بھٹک چکے تھے. جی اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شجرہ کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ تھے، آپ کے دادا ماجد عبد المطلب تھے، پردادا ہاشم تھے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شجرہ نسب جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم، اور اگر ہم عربی لہجے میں یا عربی اعراب کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیں تو کیسے ہوگا؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی، اور اسی طرح آخر کے ساتھ یہ کہاں پر پہنچتا ہے؟ عدنان. اور یہ جو عدنان تھے یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، یہ ان کی آگے نسلوں میں سے تھے. اب ہم ایک بڑی پیاری حدیث لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل کو سلیکٹ کیا، چن لیا. پھر
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے بنی ہاشم میں سے منتخب فرمایا، پھر اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں سے منتخب فرمایا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلیٰ ترین حسب و نسب کے مالک تھے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، وہ جو حضرت یعقوب کے والد تھے، حضرت یوسف کے دادا تھے، وہ ایک انبیاء رسول کا الگ سلسلہ ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرف ہے وہ حضرت اسماعیل والی طرف ہے۔ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ، پھر قریش، پھر بنو ہاشم کو سلیکٹ کیا گیا، اور بنو ہاشم میں سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کے وقت میں پیدا ہوئے۔ کچھ سیرت نگاروں کا اس کے علاوہ قول بھی ہے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ سیرت نگار جو ہیں ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے، کسی اور مہینے میں، ایک اور رمضان کے مہینے کا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اندر ہمیں مختلف طرح کے اقوال ملتے ہیں، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سموار کے دن پیدا ہوئے تھے، یوم الاثنین، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری تاریخ چل رہی ہے 2023، جسے ہم عیسوی تاریخ کہتے ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، مطلب آج ہم 2023 میں ہے نا، تو یہ 571 عیسوی بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ اب یہاں پر 2 سوالات ہیں کہ ہجری اور عیسوی تاریخ میں کیا فرق ہے؟ تو ہجری تاریخ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوئی حضرت عمر کے دور کے اندر، اور عیسوی تاریخ وہ جس کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، ان کی پیدائش سے جو شروع ہوئی۔ اور عام الفیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی والا سال۔ یہ وہ سال تھا جس میں یمن کا حکمران مکہ مکرمہ کو ڈانے کے ارادے سے، اس پر حملہ کرنے کے ارادے سے وہ آیا تھا، اس کو کہتے ہیں عام الفیل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، کیونکہ اس کے لشکر میں بڑی تعداد میں ہاتھی تھے، تو اس لیے اس سال کو کہا گیا عام الفیل۔ 571 عیسوی کا یہ سال تھا۔ اب ہم اگر آئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے اندر جو سب سے پہلے نام ملتا ہے وہ 3 دن تک آپ کی والدہ ماجدہ جو حضرت آمینہ تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر آپ کی چچا ابو لہب کی جو لونڈی تھی جن کا نام تھا ثویبہ، اکثر لوگ اس کو صوبیہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ صوبیہ نہیں بلکہ ثویبہ ہے، پہلے یا ہے پھر با، ثویبہ ہے، انہوں نے دودھ پلایا، جو کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلا چکی تھی۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نا حضرت حمزہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت حمزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ 2 ہو گئی، اور تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد سے تعلق رکھنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ تو یہ وہ 3 خواتین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے اندر شریک ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند دنوں کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بنو سعد کی طرف بھیج دیا گیا، جو کہ ایک دیہاتی علاقہ کہلاتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ عرب اپنے بچوں کو شہر سے دور دیہاتوں کے اندر بھیج دیا کرتے تھے، جس کی مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، تاکہ وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔
کیونکہ مکہ کے اندر باہر کے لوگ آتے تھے، تو جو مکہ کی زبان تھی نا اس کے اندر دیگر زبانوں کے الفاظ بھی مکس ہو چکے تھے، تو ذرا انہیں شہر سے دور دیہات میں بھیج دو تاکہ یہ خالص عربی زبان سیکھے۔ نمبر 2، شہر کے اندر مختلف بیماریاں وبائیں پھیلتی تھیں، تو جب یہ لوگ شہر سے دور ہوں گے، جب ہمارے بچے اس عمر کے اندر دودھ پینے کی مدت کے اندر جب شہر سے دور ہوں گے کسی دیہات میں، تو انشاءاللہ ان وباؤں سے وہ بچ جائیں گے۔ اور نمبر 3، وہاں کی جو صاف ستھری آب و ہوا ہے اس سے ہمارے بچوں کی صحت اچھی ہو سکے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنا تو 2 سال چاہیے تھا جو رضاعت کی مدت ہوتی تھی اسلام سے پہلے بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 4 یا 5 سال تک رہے۔ اب زیادہ قیام کی وجہ کیا تھی؟ زیادہ قیام کی وجہ یہ تھی کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ جب سے یہ بچہ ہمارے گھر میں آیا ہمارے جانوروں کے تھن لبریز ہو گئے دودھ سے، ہمارے رزق کے اندر برکت ہو گئی، گھر سے کبھی رزق ختم ہی نہیں ہو رہا، تو وہ سمجھ گئیں کہ یہ بچہ بڑی برکتوں والا ہے۔ انہوں نے حضرت آمنہ سے یہ گزارش کی کہ میں آپ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کچھ مزید مہینوں تک رکھنا چاہتی ہوں تاکہ یہ مکہ کے اندر جو ایک بخار کی وبا پھیلتی تھی نا اس سے بچ سکے۔ تو والدہ تھی، ظاہر بات ہے بچے کی صحت عزیز تھی، انہوں نے اجازت دے دی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد کے اندر 2 سال تک نہیں بلکہ 4 اور بعض روایات کے مطابق 5 سال تک قیام کیا، جس کی وجہ یہ تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5ویں سال میں پہنچتی ہے نا تو ایک واقعہ پیش آتے ہیں جس کو کہتے ہیں شق صدر، جو کہ ہمارے کورس کا 10واں موضوع ہے، اور یہی واقعہ سبب بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس مکہ مکرمہ تشریف لانے کا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر واقعے کی تفصیلات ہیں۔ حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، آپ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، زمین پر لٹایا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، سینہ مبارک سے دل کو نکالا اور اس سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا کہ یہ آپ کے دل سے شیطان کا حصہ الگ کر دیا گیا۔ پھر آپ کے مبارک دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس کو دوبارہ جوڑ کر اسی جگہ پر لوٹا دیا گیا۔ بچے دوڑتے ہوئے آپ کی والدہ کے پاس آئے، یعنی آپ کی جو رضائی والدہ تھی حضرت حلیمہ سعدیہ، اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر سارے لوگ جب دوڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کا رنگ مبارک بدلا ہوا تھا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اس سلائی کے نشان کو آپ کے سینے پر دیکھا کرتا تھا، اس شق صدر کے نشان کو۔ تو یہ بچپن کا واقعہ، اور ایک آگے چل کر بھی شق صدر آئے گا، یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ اب جب والدہ نے یہ دیکھا حضرت حلیمہ سعدیہ نے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 یا 5 سال تھی، والدہ نے یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں رضائی والدہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد جن کے والد بھی نہیں ہیں ان کی والدہ کو میں یہ ان کا خیال رکھنے کی ضمانت دے کر اپنے ساتھ لے کر آئی ہوئی ہوں، تو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ واپس آپ کو مکہ مکرمہ لے کر آ گئی۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، آپ والدہ کی زیر سایہ پرورش پانے لگے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بھی وفات پا جاتی ہیں۔ پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ جاتے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو دادا بھی فوت ہو جاتے ہیں، تو آپ علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے۔ بلکہ دادا نے جب یہ دیکھا نا کہ اب میری آخری ایام قریب ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے سب سے بہترین اور نرم دل جس کو پایا وہ ابو طالب تھے،
حضرت علی کے والد. تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ نے میرے اس بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اور دیکھ لیجئے حضرت ابو طالب نے کیسی پرورش کی، حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. 8 سال کی عمر سے لے کر، چلے ذرا چیٹ کے اندر بتائیے، پہلے 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا، آپ کتنے ایکٹیو ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی تھی تو حضرت ابو طالب کی وفات ہوتی ہے. مطلب 8 سال سے لے کر کتنویں سال تک آپ کی عمر کے حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بڑا کوئک رسپانس ہے ماشاءاللہ، جوابات آنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن مجھے درست جواب نہیں مل رہا ابھی تک. 8 سال میں تو پرورش شروع کی تھی نا، کب تک یہ ساتھ دیا، کتنویں سال تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال کی ہوئی تو ابو طالب تک آپ کے ساتھ رہے. اچھا، اکثر جو لوگ لکھ رہے ہیں نا، سسٹر ہیں، سسٹر حالہ، تو ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، آپ سوال کو سمجھ گئیں. کچھ لوگ لکھ رہے ہیں 10 کا عدد، تو یقیناً ان کا جواب بھی درست ہے، یقیناً وہ اس سے 10 نبوی لے رہے ہیں، نبوت کا 10واں سال. سسٹر اسما ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے ماشاءاللہ. اور تیسرے بس ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کا نام لیتے ہیں، جن کا جواب درست ہے، اور ماشاءاللہ آپ میں سے 125 لوگ ابھی تک چیٹ میں حصہ لے چکے ہیں. تیسرے ہیں جی برادر عدنان انور، بارک اللہ فیکم. باقی سب کے بھی کئی ایک جوابات درست ہیں. آپ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پر جب 50 سال ہوئی نا، 50 سال، تو تب حضرت ابو طالب فوت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مطلب نبوت کے 10ویں سال، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نبوت کے 10ویں سال میں، جس کو عام الحزن کہتے ہیں، کیونکہ اس سال 2 واقعات پیش آئے، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ بھی، ان کی وفات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو میری مراد وہ سال تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ کتنا ہو گئی جی؟ 50 سال. مطلب حضرت ابو طالب نے کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا؟ 48 سال، 48 ایئرز ماشاءاللہ. آج کے اپنے 12ویں موضوع کی طرف آتے ہیں. بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح کے پیشوں سے منسلک رہے. نمبر 1 بکریاں چرایا کرتے تھے، اور نمبر 2 تجارت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائی. صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں میں نے بھی بکریاں چرائیں. میں اہل مکہ کے چند قیرات کے بدلے میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اور بکریاں چرانے میں جو علماء کرام نے ایک حکمت بیان فرمائی نا، کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو انسان کو صبر سکھاتا ہے. بکریوں کا ریوٹ جن لوگوں نے چرایا ہو وہ اس چیز کو اچھی طرح سے جان سکتے ہیں کہ انسان جتنا بھی غصہ آئے، کبھی وہ اپنی مطلب وہ جو اس کی ملکیت ہے ان کو وہ نقصان نہیں پہنچاتا، اور دوبارہ اس کو ریوٹ میں لے کر آنا. تو انسان کو یہ چیز بڑا تحمل، برداشت، صبر سکھاتی ہے. تو واللہ عالم شاید ہر نبی جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بکریوں کو چرایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے. اور نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے ساتھ منسلک رہے. آپ انتہائی امانت دار اور اچھے اخلاق پر فائز تھے. حضرت صاحب اس کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بلکہ خود آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کنت شریکی فی الجاہلیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل آپ میرے پارٹنر تھے، میرے شریک تھے، آپ سب سے بہترین شریک تھے، خیر شریکین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 نشانیاں بیان فرمائیں، لا تدارینی ولا تمارینی، نہ تو آپ میری مخالفت کرتے نہ ہی آپ میرے سے جھگڑا کرتے تھے. تو حضرت صاحب کے کلام کی روشنی میں پارٹنرشپ کی سب سے بہترین
جو دو صفات ہوتی ہیں وہ یہ کہ نہ لڑائی جھگڑا کیا جائے نہ مخالفت کی جائے. یہ نہیں کہ ذرا سا اختلاف رائے ہوا تو فوراً نفرتوں میں بدل گیا. اختلاف رائے کا ہونا مخالفت کا سبب نہیں بننا چاہیے. اور دوسری گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے میسرہ، انہوں نے سفر تجارت سے واپسی پر دی. ایسے ہی ہے جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشہ تجارت سے منسلک رہنے میں کیا حکمت تھی؟ واللہ عالم. علماء کرام نے جو حکمت بیان کی وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ صرف لوگوں کو حلال و حرام سکھانے کے لیے نہ آئیں، بلکہ وہ جو حلال و حرام کے اور معیشت کے مختلف طریقے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہوں. لین دین کے طریقے، اس دور کے جو مارکیٹ کے لین دین اصول، ضوابط، جتنے فائنینس کے اور معیشت کے اور اقتصاد کے، اکنامکس کے جتنے بھی اس دور کے اصول و ضوابط تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے سمجھتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک بہت اچھے بزنس مین، ایک تاجر رہے تھے. اللہ. تو دیکھیں اسلام کے اندر مطلب تجارت کا کس قدر ایک بہترین کردار ہے، ایک روشن باب ہے اسلام کے اندر. تجارت، لین دین کے معاملات، تجارت، خرید و فروخت کے معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں. وہ یاد ہے نا آپ کو، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ کھجوریں ہیں پڑی ہوئی ہیں، ایک شخص نے بیچنے کے لیے کھجوروں کو رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ ان کھجوروں کے جب اندر داخل کیا نا تو پتہ چلا اوپر کی کھجور اور ہے اور اندر کی اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ یہی تو دھوکہ ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈیوں کے تمام اصول و ضوابط کو اچھی طرح سے سمجھا کرتے تھے. آج کے 13ویں موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے قبل از نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اسفار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں کتنے سفر کیے، مختلف جگہوں کے اسفار کیے. بعض سیرت نگاروں کے نزدیک 12 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر تشریف لے جاتے ہیں. 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے نا میسرہ، ان کے ساتھ عرب کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا اور حضرت خدیجہ کے سامان تجارت کو فروغ کرتے رہے. اور یہی سفر آپ کا حضرت خدیجہ سے شادی کا، نکاح کا سبب بھی بنتا ہے. اب ہم کچھ ایسے واقعات کو پڑھتے ہیں جن کا تعلق قبل از نبوت کی زندگی کے ساتھ ہی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو کنانہ اور قیس کے مابین ایک جنگ ہوئی تھی. ایک جنگ ہوئی تو قریش جو تھے وہ بنو کنانہ کے حلیف تھے، وہ ان کی طرف تھے، تو قریش اس جنگ کے اندر شریک تھے. قریش چونکہ بنو کنانہ کے حلیف تھے تو وہ بھی اس جنگ میں کیا تھے؟ شریک تھے. اس جنگ کا جو نام سیرت کی کتابوں میں آیا نا وہ ہے حرب فجار. اس جنگ کا نام کیا ہے؟ حرب فجار. اور یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے یہ تلاش کر کے لانا ہے کسی بھی سیرت کی اتھینٹک کتاب سے. کل میں آپ سے پوچھوں گا سیشن کے شروع میں کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 15 سال تھی تو ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ فجار یا حرب فجار، تو کیوں ہوئی تھی اور اس کا سبب کیا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوتی ہے نا تو عرب کی معزز ترین خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو شادی کا پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ حضرت خدیجہ نے جب اپنے غلام کے زبانی آپ علیہ السلام کے معاملات کو، آپ کی امانت کو، آپ کی سچ گوئی کو، آپ کی صداقت کو سنا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی.
اور اس سے پہلے عرب کے بڑے بڑے سردار حضرت خدیجہ کو نکاح کا پیغام بھجوا چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ نے ان سے معذرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ ان کی وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ تو دیکھیں اس سے یہ بھی پتہ چلا نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک یہ جو چیز سمجھی جاتی ہے نا کہ جی بیٹیوں والے خود سے رشتہ نہیں دیتے، مطلب خود سے کسی اچھے انسان کو دیکھ کر یہ نہیں کہتے کہ جی ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، آپ سے نکاح کرواتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اس کو ہم غیرت کا مسئلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص کر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کروائی، نکاح کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے انہیں کہا تھا، اللہ اکبر، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے جسے ہمارے ہم معاشرے کے اندر معیوب سمجھ لیا گیا، اور تفصیلی ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے نا، تو آپ کے بیٹے ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد انہی سے ہے، حضرت خدیجہ سے ہے۔ بڑے بیٹے قاسم تھے اور انہی سے آپ کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ ان کے بعد بیٹی زینب تھی، پھر بیٹی رقیہ تھی، پھر بیٹی ام کلثوم تھی، پھر بیٹی فاطمہ تھی، اور بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ 16ویں موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ایک معاہدہ ہے، ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں حلف الفضول۔ حلف کہتے ہیں نا عربی زبان میں معاہدے کو، فضول کیونکہ اس کو کرنے والے جو بڑے سردار تھے نا ان کے نام میں فضل کا لفظ آتا تھا۔ جب آپ کی عمر 20 سال کو پہنچی تو حضرت عبداللہ بن جدعان تیمی تھے، ان کے گھر میں مختلف قبائل کے رؤساء جمع ہوئے، اور انہوں نے ایک عہد و پیمان پر سب نے اتفاق کیا، اور وہ یہ اتفاق تھا، ان قبائل کے اندر قریش بھی تھے، بنو اسد بھی تھے، بنو زہرہ بھی تھے، بنو تیم بھی تھے، سب کا یہ اتفاق ہوتا ہے کہ اگر آئندہ ہم مکہ مکرمہ کے اندر یا گرد و نواح میں کسی بھی مظلوم کو دیکھیں گے نا تو سارے اس کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بذات خود اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کے بعد بھی اس معاہدے کی تعریف کیا کرتے کہ وہ جو میں ایک معاہدے میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک معاہدے کے اندر شریک ہوا تھا نا، تو اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائے نا تو مجھے وہ معاہدہ زیادہ عزیز ہے، اور اگر اسلام کے اندر بھی اگر مجھے مظلوم کی مدد کرنے کے کسی ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے نا، کسی ایسے ایگریمنٹ کی طرف، تو میں ضرور جواب دوں گا اور میں ایسے معاہدے کے اندر شریک ہوں گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، یہ وہی حلف ہے نا جس کے بارے میں زبیر بن عبد المطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے اپنے اشعار کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، اور یہ عربی اشعار کیا ہے، ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا الا يقيم ببطن مكة ظالم امر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم، کہ یہ جو فضول نامی کچھ لوگ آپس میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ مکہ کے اندر آئندہ کوئی ظالم نہیں رہے گا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے نا کہ جس پر وہ سارے انہوں نے پختہ عہد کر لیا کہ آئندہ باہر سے آنے والا یا مکہ کے اندر رہنے والا کوئی بھی مظلوم وہ انشاءاللہ صحیح سلامت رہے گا، کوئی اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکے گا۔ تو کتنا پیارا معاہدہ ہے۔
تو یاد رکھیے گا کہ اگر آج بھی اگر مطلب کسی معاشرے کے اندر یا کسی علاقے کے اندر کچھ لوگ مل کر ایسا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں نا کہ یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کسی پر ظلم ہوا تو سارے مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے ظالم کے خلاف، تو معاشروں سے ظلم ختم ہو سکتا ہے۔ یہ کام اگرچہ اسلامی حکومت کا ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر ہمارے ہاں جیسے بعض علاقوں کے اندر وہ جرگہ سسٹم ہوتا ہے، یا بعض علاقوں کے اندر سرداری کا نظام ہوتا ہے، یا بعض علاقوں کے اندر کچھ اہل اثر ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا خیر کا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا پسند فرمایا۔ 17ویں موضوع کی طرف آتے ہیں، کعبہ کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ فیصلہ۔ ایک بڑا پیارا واقعہ پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، 35 ایئرز، اور یہ واقعہ ہے کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ ایک سیلاب آیا، اس سے بیت اللہ کی جو عمارت تھی بہت کمزور ہو گئی، بعض حصہ گر بھی گیا، تو قریش نے یہ ارادہ کیا کہ عصر نو ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، نئے سرے سے اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ قریش کا ہر قبیلہ اس کے اندر شریک ہوا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قائم کردہ بنیادیں ہیں وہاں تک بیت اللہ کی دیواروں کو، عمارت کو ڈایا گیا اور ان بنیادوں کو ظاہر کیا گیا، پھر وہاں سے دیواروں کو اٹھایا گیا۔ اب جب بات یہاں تک پہنچی نا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا، تو عرب کے مختلف قبائل کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا اور تو تکرار اور تنازع اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ کون حجر اسود کو ادھر رکھے گا۔ قریش نے کہا ہم رکھیں گے، بنو اسد آگے ہم رکھیں گے، بنو تیم آگے جی ہم رکھیں گے۔ ہر کسی نے یہ فیصلہ کیا۔ ابو امیہ مخزومی ایک شخص تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہوگا نا اس کا فیصلہ مان لیا جائے گا۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیے کہ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ اب جب سارے لوگوں نے، سارے قبائل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا فرمانے لگے، کیا کہنے لگے، ھذا الامین، یہ تو ہے ہی امانت دار، رضیناہ، ہم ان پر راضی ہو گئے، ھذا محمد، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ السلام نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا، ایک چادر منگوائی، چادر کو منگوا کر حجر اسود کو اس چادر کے درمیان میں رکھا، تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا، بلا کر انہیں کہا چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑیے۔ سب نے چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑا، پکڑ کر اس چادر کو اٹھایا، اور جب حجر اسود پر جو وہ اس پتھر کے رکھنے والی جگہ ہے نا، جب اس کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سارے اس فیصلے پر راضی ہو گئے، اور جو ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو جانے والی تھی مختلف قبائل کے درمیان، وہ ٹل جاتی ہے۔ اس واقعے میں جو علماء کرام نے کہا اللہ کی حکمت تھی نا، وہ اصل میں یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں سے یہ الفاظ ادا کروانے تھے، تمام سردار، تمام لوگ اس پر متفق ہو گئے کہ ھذا الامین، یہ امانت دار ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں امانت دار تھے، صرف زمین والوں کے لیے امانت دار نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی وحی کو، اللہ کی وحی کو جو جبریل امین کے ذریعے آپ تک پہنچتی، امانت کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے تھے، یہ مطلب ہے امین۔ تو آج اپنی زبانوں سے خود سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ امین ہے، کیونکہ ابھی عمر مبارک 35 سال ہو چکی ہے۔ چند سالوں کے بعد جب آپ علیہ السلام نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں دعوت توحید کی طرف بلانا ہے، اللہ پر ایمان کی طرف بلانا ہے۔
تو آج اگر تم سب مل کر ایک شخصیت کو امین کہہ رہے ہو تو کل تم ان کا انکار کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر، بہترین حکمتیں ہیں اللہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کے القاب سے جانے جاتے تھے، اور یہ واقعہ آگے چل کر تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ جو ہرقل تھا اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف سوالات کیے تھے۔ ان سوالات کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیونکہ اس وقت حضرت ابو سفیان جو تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جب ان سے یہ سوالات کیے جا رہے تھے نا تو تب وہ اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ ان کا شمار اسلام دشمنوں میں سے ہوتا تھا اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہرقل نے جب ان سے یہ پوچھا کہ وہ جو نبی ہیں تمہارے درمیان یا جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ، کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ قبل ان یقول ما قال، یہ سب باتیں مطلب نبوت اور رسالت کی باتیں کرنے سے پہلے، قلت، تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نہیں، کبھی ہم نے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قال، ہرقل نے کہا فَهَلْ يَغْدِرُ، کیا وہ دھوکہ وغیرہ کبھی دیا ہو انہوں نے؟ قلت لا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، نہ تو انہوں نے کبھی دھوکہ دیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی جھوٹ بولا۔ اللہ اکبر۔ لوگ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اسی لیے تو سب نے کہا تھا ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد۔ نظر بن حارث ایک سردار گزرے، انہوں نے بھی قریش سے یہ کہا تھا کہ اے قریش کے لوگوں، یہ جو تمہارے درمیان ایک نوجوان ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارضاکم فیکم، تم میں جو سب سے منتخب اور چنیدہ شخصیت ہے نا وہ یہ نوجوان ہے، اصدقکم حدیثا، تم میں سب سے سچے ہیں، واعظمکم امانتا، تم میں سب سے زیادہ امانت دار ہے۔ یہ گواہیاں کب کی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے لیے چنا تھا، سو ہر طرف کی یا ہر طرح کی برائی اور خامی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی جو شرک کی برائی تھی، دیگر معاشرتی برائیاں تھیں، ان کو شدید ناپسند کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا۔ کبھی قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی برائی کے اندر یا کوئی ایسا کام جو ایک نبی رسول کی شان کے لائق نہ ہو ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور دیکھیں اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی نا جی، حکمت یہ تھی کہ قرآن کے اندر ان کے اعتراضات موجود ہیں نا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت توحید دی تو انہوں نے کہا جادوگر ہیں نعوذ باللہ، یا مسحور ہیں، ان پر جادو کا اثر ہو چکا ہے، یا نعوذ باللہ کہا مجنون ہے، یا کہا شاعر ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ کام کیا کرتے تھے، آج ہم اس سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے غور کیا کبھی اس پر؟ یعنی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ صرف نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کی، بلکہ نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، کمال درجے کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا اور پاک دامنی کے اندر دوسری کوئی مثال ہی نہ ملتی۔ صحیح بخاری کا یہ واقعہ بہترین اس پر شاہد ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما بنیت الکعبۃ ذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعباس ینقلان الحجارہ۔ ایک واقعہ پیش آیا جب یہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس وہ پتھر لانے کے لیے گئے، تو جو آپ کے چچا تھے نا عباس، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے اس کپڑے کو جو آپ کا لباس ہے، اگر آپ اس کو اپنے کندھے مبارک پر رکھ لینا
اپنی گردن پر کندھے پر، تو جب پتھر اٹھائیں گے کندھوں پر تو وہ پتھر آپ کے جسم مبارک کو زخمی نہیں کرے گا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو آپ علیہ السلام شرم و حیا کا پیکر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑتے ہیں اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں۔ جیسے ہی کچھ ہوش آیا تو فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے، ازاری ازاری، میرا کپڑا لاؤ میرا کپڑا لاؤ، فشد علیہ ازارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازار کو اپنے اوپر باندھا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ علیہ السلام کی کمال درجے کی شرم و حیا تھی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے۔ آج کے ہمارے 20ویں موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے عقل کی پختگی اور کمال کی عمر۔ اس کو عربی زبان میں سن الرشد کہتے ہیں، رشد کی عمر، ہدایت کی عمر، کمال کے درجے پر پہنچنے کی عمر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس عمر کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، عقل و حلم کے اندر، صدق و امانت کے اندر، صفات کے اندر، پورے عرب کیا پوری روئے زمین پر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ آپ جیسا پاکیزہ دل رکھنے والا اور آپ جیسے بہترین اوصاف رکھنے والا، جیسے کہ سورۃ الاحقاف کی بھی آیت نمبر 15 میں ہے۔ یہ جو عمر ہے نا، اس کو سن الرشد کہتے ہیں۔ ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ اس کی ماں بڑی تکلیف میں اس کو اٹھا کر رکھتی ہے حمل کے اندر، پھر جب اس کو جنتی ہے تو بڑی تکلیف سے، اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا، یہ دونوں 30 مہینے ہے، 30 شہر، یہاں تک کہ پھر وہ جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ علماء کرام کہتے ہیں اسی آیت کی مناسبت سے جب انسان 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے نا تو یہ آیت کریمہ پڑھنا اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ ربی اوزعنی سے لے کر من المسلمین تک، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی، وعلی والدی، اور اللہ جو تو نے میرے والدین پر کی، ونعمل صالحا، اور اللہ میں اچھے اعمال کروں، ترضاہ، جو تجھے پسند ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، میں تیری طرف پلٹتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ بڑی پیاری دعا، خاص کر 40 سال کی عمر سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک بہترین قرآنی دعا ہے، لیکن 40 سال کی عمر کے اندر پہنچ کر اس دعا کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے قبل بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک بشارتیں اور اشارات دیے گئے جن سے آپ کا تفکر اور تدبر مزید بڑھ جاتا۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو سمجھیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر میں تھے تو سیرت کی کتابوں کے اندر وہ جو چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کا واقعہ ہے، وہ بھی ایک بشارت تھا کہ وہاں کا جو راہب تھا، راہب جو جسے ہم پادری کہتے ہیں، جو گرجا گھر کے اندر جو ان کا ایک دینی پیشوا ہوتا ہے، اس نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے اس بیٹے کے اندر کچھ ایسی نشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہود نے ان کے اندر وہ نشانیاں دیکھ لیں تو وہ ضرور انہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے بنو اسماعیل سے، قریش سے، اور یہود ہیں بنو اسحاق سے، بنی اسرائیل سے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب، یعنی وہ یعقوب کی اولاد سے، حضرت عیسیٰ کی اولاد سے، اور آپ کا یہ جو بچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے بنو اسماعیل سے۔ صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے، قبل از نبوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا اعرف حجرا
بمکہ تھا، میں مکہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کان یسلم علی قبل ان ابعث، جو میری بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. انی لعارفہ الان، میں ابھی بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر ہے. وہ مجھے میری نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. ایک بشارت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی نا وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں سچے خواب آتے. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَكِ الصُّبْحِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھا کرتے وہ صبح کی روشنی ہوتے ہی صبح کی روشنی کی طرح سچ ثابت ہو جاتا. جیسے صبح کی روشنی ہے نا، کوئی اس میں شک نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی سچ ہو جایا کرتا تھا. یہ بھی ایک بشارت تھی. اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کون سے اعمال تھے یا کون سے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تو ان کے اندر ایک ہے خلوت. صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم حبب الیہ الخلا، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہو جاتی ہے. کیا چیز پسندیدہ ہو جاتی ہے جی؟ الخلا. خلا کس کو کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں تنہائی کو، الگ ہو جانا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لوگوں سے اور زیادہ گیدرنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تنہا رہتے، تنہائی کو پسند کیا کرتے تھے. غار ہرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، غار حرا کے اندر خلوت کو اختیار کیا کرتے. فَيَتَحَنَّثُ فِي وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَن يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چلے جایا کرتے تھے اور دن رات مسلسل عبادت کے اندر مصروف رہتے. کس عبادت کے اندر؟ غور و فکر، تدبر، تفکر کی عبادت کے اندر. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زادے راہ بھی لے جایا کرتے، کچھ کھانا پینا بھی وہاں لے جایا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے پاس آتے. فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، تو وہ اتنا ہی کھانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، زادے راہ دے دیتی. حَتَّى جَاءَهُ الْحَقِّ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ پہنچا. وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفکر کیا کرتے، تدبر کیا کرتے، اس میں مصروف رہتے. اس کائنات کے بارے میں، اس کائنات کو پیدا کرنے والے کے بارے میں، اللہ رب العزت کے بارے میں، اس کائنات کی ملکوت، بڑی بڑی مخلوقات کے بارے میں. اور الگ ہو جانے کا بھی یہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے غور و فکر اور تدبر اور تفکر کر سکیں. تو آج کا ہمارا تھرڈ لاسٹ جو موضوع ہے وہ موضوع 23 نمبر کا موضوع ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ہی ہیں حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آ پہنچا. غار حرا کے اندر ہیں فجاءہ الملک، ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا. فقال، اور اس نے کہا اقرا، پڑھیے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. پھر بعض روایات کے مطابق 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، اس فرشتے نے مجھے پکڑا، مجھے دبوچا، ڈانپا، مجھے دبوچا. حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری قوت جواب دے گئی، انتہا ہو گئی. ثم ارسلنی،
پھر اس فرشتے نے مجھے چھوڑا، فقال دوبارہ کہنے لگا اقرا پڑھیے، قلت دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ انہوں نے مجھے پکڑا اور انہوں نے مجھے بھینچا، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میری طاقت جواب دے گئی، ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑا، فقال کہنے لگے فرشتے اقرا پڑھیے، فقلت میں نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی فغطنی الثالثہ ثم ارسلنی، تیسری مرتبہ جب فرشتے نے مجھے پکڑا اور پھر مجھے چھوڑا تو ساتھ ہی فرشتے نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ اکبر۔ وحی الہی کی 5 آیات نازل ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل سینہ کانپ رہا تھا، فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، فقال فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھ دو، مجھے کمبل اوڑھ دو، فزملوہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ دیا، حتی ذہب عنہ الروع، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روب چلا گیا، فقال لخدیجہ، تو حضرت خدیجہ سے فرمانے لگے وہ اخبرہ الخبر، اور حضرت خدیجہ کو سارا قصہ بیان کر دیا، اور کیا فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی، اے میری زوجہ خدیجہ مجھے تو اپنا ڈر پڑ گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر پڑ گیا ہے، خشیت علی نفسی۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے لیے دروس کیا ہیں، لیسنز کیا ہیں؟ ہمارا دین دین تعلیم و تعلم ہے، یہ سیکھنے سکھانے کا نام ہے، اس کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے، پڑھیے، اور یہ سبق بھی ہے کہ دین سیکھنے میں محنت و مشقت ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو دین کی تعلیم آ جائے اور آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، کوئی سٹرگل نہیں، کوئی محنت مشقت نہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ دنیاوی علوم فنون ڈگریز کو حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، دین کو سیکھنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ لیجئے، کانپ رہے ہیں، کس طرح اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سے سن نبوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جو مکی دور کے واقعات ہیں نا، 13 سال کے، ان کو کہا جائے گا نبوی سال، مطلب نبوت کا پہلا سال، نبوت کا دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، یہاں تک کہ نبوت کا 13واں سال۔ جب بھی کہا جائے گا نبوت کے سال تو مطلب یہ جو 13 سال ہے مکہ کے اندر، اور پھر جو مدینہ کے سال ہیں ان کو کیا جائے گا، کہا جائے گا ہجری سال، ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا دوسرا سال، یا پہلی سن ہجری، 2 سن ہجری، 3 سن ہجری۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو سیرت کی کتابوں کے اندر نبوت کا سال اور ہجرت کا سال یہ فرق ہے اس کے اندر۔ اب یہاں پر آج کا ہمارا سیکنڈ لاسٹ موضوع ہے جی، زوجہ صالحہ، نیک بیوی کی علامات۔ اللہ اکبر۔ نیک بیوی کی علامات۔ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی یہ حالت ہے پریشانی کے ساتھ، جسم مبارک کانپ رہا ہے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، تو کیا زوجہ نے یہ کہا کہ میں آپ کو منع نہیں کرتی تھی یہ کام نہ کریں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ میں نے پہلے سے آپ کو کہا تھا، آپ نے ایسا کرتے ہیں، آپ کیوں وہاں جاتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیے گا، نیک بیوی، زوجہ صالحہ
ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والی زوجہ کبھی بھی پریشانی کے عالم میں خاوند کو ماضی یاد نہیں کرواتی. زوجہ صالحہ اپنے خاوند کو حوصلہ دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، کوستی یا مزید پریشان کرتی نہیں ہیں، اچھے کام کی پر ان کی ہمت بڑھاتی ہیں، اپنا جان مال ان پر نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں اور پریشانی کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں. تو ذرا غور کیجئے نا، میری اور آپ کی ام المومنین حضرت خدیجہ نے کیا کہا. دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ آخری دم تک حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہے، تو اس کی یہ وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ کی سیرت تھی ہی ایسی. کہنے لگیں کلا ابشر، ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر پڑ گیا ہے، تو فرمانے لگی کلا ابشر، نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ایسا مت سمجھیے، ایسا نہیں ہوگا. فواللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. واللہ، اللہ کی قسم، انک لتصل الرحم. ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ام المومنین حضرت خدیجہ نے یاد کروائے، ان کاموں کو دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رشتوں کو ملاتے ہیں، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ تو جو مشکل میں ہوتے ہیں اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ تو جو محروم ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق باتوں پر مدد کرتے ہیں، اللہ کیسے آپ کو رسوا کرے گا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اچھی صفات تھی وہ ساری گنا دی. اللہ، یہ جو 6 اعمال حضرت خدیجہ نے گنائے، بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے ان 6 کے 6 اعمال کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے بندوں کا حق ادا کیا کرتے تھے. صلہ رحمی کرنا، رشتہ داریوں کو ملانا، سچی بات کرنا، کمزوروں کا بوجھ اٹھا لینا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کی مدد کرنا، اس کو کما کر دینا، مہمان نوازی کرنا، حق کے لیے جو پیش آنے والی مشکلات ہیں ان میں اعانت کرنا، سارے کے سارے کام یہ اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے والے تھے. اللہ. اور آج کا ہمارا آخری موضوع ہے، موضوع نمبر 25، کہ جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ خاوند کی پریشانی پر حل تلاش کرتی ہے، کوستی نہیں ہے. تو حضرت خدیجہ کو حل کیا دکھلائی دیا کہ اس وقت حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے ورقہ بن نوفل، جن کے پاس کچھ کتاب کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انجیل، تورات وغیرہ کتابیں تھی، ان کا کچھ علم ورقہ بن نوفل کے پاس موجود تھا. تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئے، ابن عم خدیجہ، جو کہ حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے. فقالت لہو خدیجہ، حضرت خدیجہ ان سے کہنے لگی یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، ذرا اپنے اس بھتیجے کی بات کو سنیے. ورقہ نے کہا بتائیے. کہنے لگے یا ابن اخی ماذا ترى، بھتیجے بتاؤ کیا دیکھتے ہو، کیا تم نے دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احوال بتا دیے، خبر ما رآ، جو دیکھا تھا وہ بیان کر دیا. فقال له ورقہ، ورقہ بن نوفل کہنے لگے هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو اصل میں وہ ناموس ہے. ناموس پہلی کتابوں کے اندر فرشتے کے لیے بولا جاتا تھا، جو رازدان فرشتہ اللہ کے پیغام کو لانے والا. کہنے لگے ورقہ بن نوفل کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی معزز رازدان فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے. ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا لیتنی فیہا جذعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، قوت میں ہوتا. لیتنی یکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوں. اذ یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ یہ مکہ کے لوگ، یہ میری قوم کے لوگ مجھے نکالیں گے؟ مطلب انتہائی تعجب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں تعجب نہ کرتے؟ کیونکہ مکہ کے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے ہیں. تو کہنے لگے کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ قال نعم، ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں. پھر وجہ بیان کی کیوں آپ کو نکالیں گے. وجہ یہ بیان کی کہ لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به، آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس پیغام کو لایا ہو جو آپ لائے ہیں، مگر عودیا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا. آپ سے پہلے جو شخص بھی یہ پیغام لایا نا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اور اگر آپ کا وہ دن میری زندگی میں آ گیا نا جس دن آپ کو نکالا جائے گا تو میں ضرور آپ کی پوری مدد کروں گا. لیکن ہوا کیا؟ ثم لم ينشب ورقة ان توفی، کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، کچھ دن ہی گزرے تھے تو حضرت ورقہ بن نوفل فوت ہو جاتے ہیں. وفتر الوحی، اور وہی بھی کچھ عرصے کے لیے رکی رہتی ہے. تو یہ تھا جی الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے آج کے 25 موضوعات جس میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کی مبارک زندگی کو الحمدللہ ہم نے مکمل پڑھا اللہ کی توفیق سے. انشاءاللہ العزیز کل ہم سبق نمبر 25 سے اپنے لیسن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر جو مکی دور ہے، جو نبوت کے 13 سال ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے ہر دن کے آخر میں، ہر سبق کے آخر میں ایک بڑا بہترین نقطہ تعلیم ہوگا، نقطہ تعلیم سیرت سے متعلق. تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا سیرت سے متعلق نقطہ تعلیم کیا ہے. نقطہ تعلیم یہ کہتا ہے کہ جی سب سے زیادہ اور مفصل انداز میں کتب بلا شبہ عربی زبان میں لکھی گئیں، اور اس کے بعد مطلب ہم اردو زبان بولنے والوں کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ الحمدللہ عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ جس زبان میں سیرت کی خدمت ہوئی نا وہ میری اور آپ کی ہم گناہگاروں کی زبان اردو زبان ہے. اور اگر ہم گزشتہ ایک صدی کو دیکھیں نا 100 سالوں میں تو سب سے زیادہ سیرت کی خدمت اردو زبان کے اندر ہوتی ہے. اللہ اکبر. ایک اندازے کے مطابق اب تک اردو زبان میں سیرت کی 5000 سے زائد کتابوں کو لکھا گیا. ہمارے یہاں لاہور کے اندر ایک لائبریری ہے دارالحکمہ کے نام سے، جو کہ اس کے مؤسس، اس کی بنیاد رکھنے والے فضیلت الشیخ پروفیسر عبد الجبار شاکر صاحب تھے رحمہ اللہ. انہوں نے ایک لائبریری قائم کی دارالحکمہ کے نام سے. اس لائبریری کے اندر انہوں نے اللہ اکبر ایک اندازے کے مطابق وہ براعظم جو ہے ہمارا ایشیا، اس کی سیرت کی سب سے بڑی لائبریری ہے. اس کے اندر 2700 کتب 2700 کتابیں اردو زبان میں سیرت کے ٹاپک سے اس لائبریری میں موجود ہیں. تو یقیناً یہ مسلمان ریسرچرز کی، مصنفین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. اگر ہم ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو دیکھیں، 63 سالہ زندگی، 40 سالہ قبل از نبوت، 23 سالہ بعد از نبوت، اور پھر اس زندگی کو گزرے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ. اور آج تک لاکھوں کتابیں اس 63 سالہ زندگی کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی ہستی کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس کی زندگی پر لکھنے، پڑھنے، سننے، سنانے کی ایسی مثال دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. ایک تو یہ ہے نا کہ مثال پاسٹ میں نہیں ہے، فیوچر میں بھی ایسی مثال ہو ہی نہیں سکتی.
تو چلیے جی، آپ سب سے یہ سوال ہے جس کا جواب آپ نے چیٹ ونڈو کے اندر دینا ہے. سوال یہ کہتا ہے کہ ذرا بتائیے آپ کے گھر کے اندر سیرت کی کون سی کتاب موجود ہے؟ پہلا سوال، پہلے سوال کا جواب پہلے دیجئے، پھر دوسرے سوال کی طرف آئیں گے. سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سیرت کی کون سی کتاب موجود ہے؟ چیٹ کے اندر لکھ کر جواب دیجئے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوابات آنا شروع ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو سب سے زیادہ جوابات آ رہے ہیں وہ کون سے جوابات ہیں؟ وہ ہے الرحیق المختوم. الرحیق المختوم. اور اگر آپ اس کتاب کو سننا چاہتے ہیں نا تو اس کتاب کی آڈیو ریکارڈنگ بھی یوٹیوب پر آپ کو مل جائے گی، اردو میں بھی انگلش میں بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری سیرت کی کتابیں ہیں جی. الرحیق المختوم، تجلیات نبوت بڑی پیاری کتاب ہے، مہر نبوت، محسن انسانیت بڑی پیاری کتابیں ہیں جی سیرت کی. سیرت کے سچے موتی بڑی پیاری کتاب ہے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہمارے انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے ایک محترم عالم تھے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے نا الرحیق المختوم، اور انہیں کی کتاب تجلیات نبوت بھی ہے، تو الرحیق المختوم آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے، آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے. بارک اللہ فیکم. بڑی ہی ماشاءاللہ خوبصورت کتابوں کا تذکرہ آپ کی چیٹ کے اندر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار بالکل. اور ہمارا اس پر ایک سیرت کا کورس بھی ہے یوم نبوی کے نام سے. بارک اللہ فیکم. الرحیق المختوم، الرحیق المختوم. اچھا جی، اب دوسرا سوال تھوڑا مشکل ہے، اب یہاں پر ذرا چیٹ کو روک دیجئے. دوسرا سوال قدرے مشکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر سیرت کی کون سی کتاب مکمل پڑھی ہوئی ہے؟ ایک تو ماشاءاللہ آپ ہمارے اس کورس میں آتے رہیں گے نا، تو ہماری جو کتاب ہے ریحان السیرہ، انشاءاللہ ان ساری سلائیڈ سے گو تھرو کر کے آپ اس کتاب کو دیکھ جائیں گے. مطلب یہ جو کورس ہے ہمارا ریحان السیرہ، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں یہ ایک یادگار کورس ہوگا اللہ کی توفیق سے اور ہماری ٹیم کی ان محنتوں سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں پڑھی، اور اکثر لوگ الرحیق المختوم کا نام لے رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں مکمل نہیں پڑھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم بڑی عظیم کتاب ہے اور بڑی تفصیلی کتاب ہے سیرت کی. محسن انسانیت کوئی شک نہیں. بارک اللہ فیکم. تو مطلب یہ سوال کرنے کا صرف آپ سے یہ مقصد ہے کہ کم از کم آپ کے گھر کے اندر کچھ کتابیں جس زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اردو، انگلش، عربی میں، اس زبان میں سیرت کی کتابیں موجود ہونا چاہیے. دیکھ عبد الجبار شاکر صاحب رحمہ اللہ نے 2700 کتابوں کو اپنی لائبریری دارالحکمہ میں جمع کیا. تو کیا ہم اپنے گھروں کے اندر 2 4 5 کتابیں بھی سیرت کی نہیں رکھ سکتے؟ اللہ آپ سب کو توفیق عطا کرے ماشاءاللہ. اور صرف رکھنی ہی نہیں بلکہ پڑھنی بھی ہے، بلکہ پڑھنی بھی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بات کو مکمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی کی خیر کے کام پر رہنمائی کی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس نیکی کے کرنے والے کے لیے ہے. تو دوسروں کو بھی ہمارے اس کورس کا اور اس کے علاوہ دیگر جو کورسز ہیں اسلامک علوم کے خیر کے کورسز، ان کا حصہ بنائیے. آپ کو فری کا اجر و ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. جو وہ سیکھیں گے، عمل کریں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا علی اگر تیرے سبب اللہ نے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دی تو اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ یہ بہتر ہو جائے گا. تو کیا آپ دوہرا اجر و ثواب نہیں لینا چاہتے؟ اپنا بھی اور جس کو دعوت دے کر لائیں گے اس کا بھی اللہ رب العزت آپ سب کو توفیق عطا کرے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.